صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، انگوٹھی ہم اور آپ پہنتے ہیں جو کس چیز کی انگوٹھی ہونی چاہیے، وہ سونے کی ہو یا چاندی کی، حدیث پاک سے ملاحظہ کریں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو داہنے ہاتھ میں پہنا پھر اس کو پھینک دیا، اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی شخص میری انگوٹھی کے نقش کے موافق اپنی انگوٹھی میں نقش کندہ نہ کرائے۔ اور حضور جب انگوٹھی پہنتے تو نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی تھا۔ صحیح بخاری و مسلم میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس کا نگینہ حبشی ساخت کا تھا، اور نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھے۔ مسلم کی ایک روایت انہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی، یعنی بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں یعنی بیچ والی میں یا کلمہ کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے مجھے منع فرمایا۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور ابو داود و نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور ابو داود نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ اور دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی داہنے ہاتھ میں پہنی اور کبھی بائیں ہاتھ میں، مگر بہیقی نے کہا کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا منسوخ ہے۔ ابو داود و نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا، پھر یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قصی، یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے، اور کسم کے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے اتار کر پھینک دیا، اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور تشریف لے گئے، کسی نے ان سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا نہ، خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ ابو داود و نسائی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے اور سونا پہننے سے ممانعت فرمائی، مگر ریزہ ریزہ کر کے، یعنی اگر کپڑے میں سونے کے باریک باریک ریزے لگائے جائیں تو ممنوع نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں فرماتے ہیں کہ بچوں کو سونا پہنانا برا جانتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے ممانعت فرمائی، لہذا مردوں کے لیے برا ہے، چھوٹے اور بڑوں دونوں کے لیے۔ ترمذی و ابو داود و نسائی نے
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی. پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے. فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشا سے کم کی ہو. ترمذی کی روایت میں ہے کہ لوہے کے بعد سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے. حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم کو جنتیوں کا زیور پہنے دیکھتا ہوں، یعنی سونا تو اہل جنت میں پہنیں گے. ابو داود و نسائی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو برا بتاتے تھے. زردی یعنی مرد کو خلوق استعمال کرنا، سفید بالوں میں سیاہ خضاب کرنا، تہبند لٹکانا، سونے کی انگوٹھی پہننا، بے محل عورت کا زینت کو ظاہر کرنا یعنی شوہر اور محارم کے سوا دوسروں کے سامنے اظہار زینت، پانسا پھینکنا یعنی چوسر اور شطرنج وغیرہ کھیلنا، جھاڑ پھونک کرنا مگر معوذات سے یعنی جس میں ناجائز الفاظ ہوں ان سے جھاڑ پھونک منع ہے، اور تعویذ باندھنا یعنی وہ تعویذ باندھنا جس میں خلاف شرع الفاظ ہوں، اور پانی کو غیر محل میں گرانا یعنی وطی کے بعد منی کو باہر گرانا کہ یہ آزاد عورت میں بغیر اجازت ناجائز ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد لواطت ہوں، اور بچہ کو فاسد کر دینا مگر اس 10 دن کو حرام نہیں کیا، یعنی بچہ کے دودھ پینے کے زمانے میں اس کی ماں سے وطی کرنا کہ اگر وہ حاملہ ہو گئی